کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. آپ کو معلوم ہے 10 سال میں جو انقلاب آیا ہے میڈیا کے حوالے سے، وہ ایسا انقلاب ہے کہ اس نے پورے ماحول اور کلچر کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. پہلے لوگ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، مخصوص قسم کے چینل تھے، پی ٹی وی آیا کرتا تھا، اس میں جو گورنمنٹ کہتی تھی وہ سنتے تھے لوگ. ڈرامے بھی ایسے ہوتے تھے. میں اپنے ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ پرانے زمانے کے ڈرامے جن کو ہم یعنی جو علماء کا طبقہ ناجائز کہا کرتا تھا، وہ ڈرامے ایسے ڈرامے تھے کہ یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان ڈراموں کو ہم ناجائز کہتے تھے، اور ان میں حالانکہ ان میں کتنے اچھے اسباق دیے جاتے تھے اور کیسا ایک جو یعنی اچھے ایک کلچر کو، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن اب میڈیا کا حال کیا ہو گیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو ٹیلی ویژن کے مختلف قسم کے چینلز آنا شروع ہوئے، میڈیا بالکل آزاد ہو گیا، اس سے جو بے حیائی پھیلی، جیسے اس طرح کے ڈرامے دکھانے شروع کیے میڈیا نے کہ بیوی کسی اور کی ہے اور چکر کسی اور سے چل رہا ہے، اس کا بیٹی گھر سے بھاگ رہی ہے. یہ ڈراموں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. لوگ بتاتے ہیں، میں ڈرامے نہیں دیکھتا، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں چاہے نیگیٹو عنوان سے ہی دکھائی جائیں، لیکن بہرحال ان چیزوں کا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے. اس کے بعد مزید ترقی ہوئی اور سوشل میڈیا آیا، فیس بک آیا. فیس بک نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا. جس نے جو بھی بات کہنی ہے وہ فیس بک پہ ڈال دیتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ بات اس کی پہنچ جاتی ہے. فیس بک سے دنیا پریشان تھی کہ پھر وائبر آیا، پھر وائبر کے بعد واٹس ایپ آیا، اور واٹس ایپ نے تو ایسا تہلکہ مچا دیا ہے کہ آپ یعنی اگر کسی کی جیب میں موبائل ہے اینڈرائیڈ والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جیب میں امریکہ بھی ہے، اس کی جیب میں جاپان بھی ہے، اس کی جیب میں بالی ووڈ بھی ہے، اس کی جیب میں ہالی ووڈ بھی ہے، اس کی جیب میں مکہ بھی ہے، اس کی جیب میں مدینہ بھی ہے، مذہب بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایولوجی بھی ہے. پوری دنیا اس کی پینٹ کی جیب میں آئی ہوئی ہے، اور وہ جب چاہے دنیا کے جس خطے میں چاہے ایک بٹن دبا کے پہنچ جاتا ہے. تو جب یہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہوا تو اس میں دو قسم کے طبقے وجود میں آئے. ایک تو وہ تھا جنہوں نے اس کے استعمال کو بالکل اجازت دے دی اور اس کو وقت کی ضرورت اور معاشرے کی ضرورت قرار دے کر، اور اس میں کوئی لگام نہیں، بس ساری دنیا یہ استعمال کرے اور ہر وقت اس کا استعمال کرے. ایک تو وہ طبقہ ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو 24 گھنٹے ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھتی ہے. ابا سامنے بیٹھے ہوں گے تو بھی بچہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، اماں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تو بھی موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی بزرگ خاندان کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی موبائل لے کے بیٹھا ہوگا. ڈاکٹر کے پاس اگر علاج کرانے کے لیے بیٹھا ہے تو جب تک اس کا نمبر نہیں آتا تو یہ واٹس ایپ پہ لگا رہتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جب تک جتنی دیر میں پیشنٹ آئے گا نا، اتنی دیر میں بھی وہ واٹس ایپ لے کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا. تو پوری دنیا واٹس ایپ، فیس بک پہ گھوم رہی ہے. اور دوسری طرف غلو یہ ہوا کہ بعض حضرات نے اس کا بالکل ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، یہ جدید ذرائع کا استعمال کرنا، یہ تو یہودیوں کے بنائے ہوئے آلات ہیں. بعض حضرات کی طرف سے سوشل میڈیا پر کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے فیس بک پہ، لہذا اس بنیاد پہ بعض علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے مضبوط دلیل نہیں ہے کہ اپنی بات کو دنیا میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے سوشل میڈیا. اگر غیر مسلم اس ذریعے کو غلط استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نقل کفر توہین کر رہے ہیں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے وہ ذریعہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اور تو کوئی آلٹرنیٹ اس کا اتنا طاقتور ذریعہ ہے نہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے کیا کیا، لاؤڈ اسپیکر لے کے آپ کے والد کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. مائک ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے نا پورے گلی محلے میں وہ آپ کے والد بزرگوار کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ صاحب ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ یوں ہیں، یہ فلاں. لاؤڈ اسپیکر پہ وہ یہ کام کر رہا ہے. لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے والد کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ اپنے والد کی صفائی میں بیان دیجئے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ 4 آدمیوں کو جمع کر کے وہاں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت وہ لاؤڈ اسپیکر لے کے پوری گلی محلے میں گھوم رہا ہے اور ساری دنیا میں اس کی آواز جا رہی ہے، آپ بھی اسی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کریں اور اسی طریقے سے اپنے والد کی صفائی بیان کریں. جواب میں آپ کہتے ہیں کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کافروں کی ایجاد ہے اور اس اسپیکر کے ذریعے انہوں نے میرے والد بزرگوار کی توہین کی ہے، لہذا یہ اتنا ناپاک اور گندا ذریعہ ہے کہ میں اپنے ابا کی صفائی کے لیے اس ذریعے کو استعمال نہیں کروں گا. تو یہ کیسی احمقانہ قسم کی ایک دلیل ہوگی کہ میں اس ذریعے کو اس کا مطلب ہے آپ کوئی ذریعہ استعمال ہی نہیں کر رہے. پھر لوگ کہیں گے نا پھر اس لاؤڈ اسپیکر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہو جس کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پورے محلے میں اپنی آواز پہنچا دیں تو ٹھیک ہے پھر وہ استعمال کریں. آپ کہتے ہیں ایسا تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے.
تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کے والد کی توہین تو پوری دنیا میں عام ہو جائے گی, لوگ آپ کے والد کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے, لیکن آپ کے والد کی صفائی سننے والا صرف آپ کے حلقہ احباب میں جو 4-6 آدمی آپ کے گرد بیٹھے ہیں وہ سننے والے ہوں گے. تو اگر فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی نے کی ہے تو آپ اسی یوٹیوب پہ اور اسی فیس بک پہ اس کا جواب دیں, تاکہ جیسے توہین پوری دنیا میں پھیلی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جو بات کہیں گے وہ بھی پوری دنیا میں پھیل جائے. لیکن اگر آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے تو توہین آمیز کلمات یا اس طرح کی چیزیں تو پوری دنیا میں پھیلتی رہیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے داغ سیرت ہے اس کو 4 آدمیوں سے زیادہ آپ اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے یہ دلیل درست نہیں ہے کہ وہ غلط چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں تو ہم لہذا انہی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے. جیسے لاؤڈ اسپیکر گانے بجانے میں بھی استعمال ہوتا ہے, بے حیائی میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو اذان بھی تو لاؤڈ اسپیکر ہی سے دی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی لاؤڈ اسپیکر ہی پہ کی جاتی ہے, بیانات بھی اسی پہ کیے جاتے ہیں. ایک ذریعہ ہے, وہ اس کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں. میرے پاس کچھ دن پہلے واٹس ایپ پہ کسی عالم کا میسج آیا جو واٹس ایپ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور واٹس ایپ کے نقصانات بتا رہے تھے کہ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور ان کا یہ غلط ہے, اس کا استعمال جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو جنہوں نے مجھے ان کا بیان بھیجا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی نے جو بیان کیا ہے واٹس ایپ کے خلاف, اس بیان کو بھی دنیا میں واٹس ایپ ہی نے پھیلایا ہے ان کے. یعنی مطلب یہ اگر واٹس ایپ کا استعمال نہ کرتے تو 4 آدمیوں سے زیادہ واٹس ایپ کے خلاف بھی ان کا بیان کوئی نہ سنتا. تو ان کے اس بیان سے تو اور اس طریقے سے تو واٹس ایپ کی اہمیت بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. یعنی اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اگر آپ نے واٹس ایپ کے خلاف اور فیس بک کے خلاف بھی بولنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو فیس بک ہی کا سہارا لینا پڑے گا, ورنہ آپ کی بات دنیا میں کوئی بھی نہیں سنے گا. تو یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے کہ آپ ان چیزوں کے استعمال کو ناجائز کہہ دیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی چیز بذات خود غلط نہیں ہوتی, ایک سائنسی ترقی ہے, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ صحیح ہے, غلط طریقے سے بم جو ایجاد جس نے کیا تھا وہ تو پہاڑوں کو توڑنے کے لیے اور سرنگیں بنانے کے لیے, تو لوگوں نے کیا کیا, اس بم کو لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ لوگوں کی غلطی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے واٹس ایپ اور فیس بک جس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. 2 لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں کیا سمجھتا ہوں, جو بڑے حضرات ہیں علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے. اگر آپ اس کا استعمال بالکل ترک کر دیں گے آپ معاشرے سے بالکل کٹ جائیں گے, آپ بالکل ایک عجیب سی مخلوق بن جائیں گے آپ, اور کوئی بھی آپ کی بات سنے گا بھی نہیں. جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں یا ان کا استعمال بہت آسان ہوتا ہے تو ان چیزوں کو کوئی چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو خام خواہ بھی ایک ایسی چیز کی تحریک چلائی جائے جس پر کسی نے عمل کرنا ہی نہیں ہے, خود تحریک چلانے والا بھی عمل نہیں کر سکتا, وہ بھی تھوڑے دنوں میں عاجز آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو پھر ایسی چیز کے خلاف ہم کیوں تحریک چلائیں. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اس کے استعمال کو لگام دینے کی ضرورت ہے. گھوڑے کو اگر آپ لگام دیے بغیر استعمال کریں گے, دیکھیں گدھے کو لگام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تیز رفتار نہیں ہے. گدھا آرام سے جاتا ہے, آپ جدھر کو کان پکڑ کے چاہے موڑ دیں چلا جائے گا. گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کان سے ادھر موڑ دیں تو ادھر چلا جائے, ادھر کر دیں تو ادھر چلے. اس کے باقاعدہ لگام ہوتی ہے. لگام آپ کے کنٹرول میں ہوگی تو گھوڑا آپ کے کنٹرول میں ہوگا اور آپ کی مرضی سے آپ کو جہاں آپ چاہیں گے وہاں پہنچائے گا. لیکن اگر وہ بے لگام ہوگا تو پھر آپ اپنی مرضی سے گھوڑے پہ سفر نہیں کریں گے بلکہ گھوڑے کی مرضی سے سفر کریں گے. میں نے بھی ایک دفعہ گھڑ سواری کی ہے تو لگام نہیں تھی تو میں کہیں اور کو لے جانا چاہتا تھا گھوڑے کو, اور گھوڑا مجھے کہیں اور لے کے پہنچ گیا. تو یہی ہے واٹس ایپ اور فیس بک کہ اگر آپ لگام دیں گے اس کو تو جہاں آپ فیس بک کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور فیس بک کے ذریعے جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں فیس بک اور واٹس ایپ آپ کو وہاں پہنچائیں گے, ورنہ یہ آپ کو تباہی اور جہنم کے راستے کی طرف لے جائیں گے اگر آپ نے اس کو لگام نہیں دیا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نوجوان فیس بک پہ بیٹھتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیوں بیٹھ رہا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے. بس وہ بیٹھ جاتا ہے, لوگوں کے میسج پڑھنا شروع کر دیتا ہے, لڑکیوں کے میسج خاص طور پہ شوق سے دیکھتا ہے. پروفائل پہ اگر کسی لڑکی کی تصویر ہے تو وہ بہت شوق سے پڑھتا ہے اس میسج کو, یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکی ہی ہے, کہیں لڑکا تو نہیں ہے. اس کا بھی بہت ناجائز استعمال ہوا ہے اور بہت لوگ اس سے بیوقوف بنے اور بہت لوگ ذلیل ہوئے, بدنام ہوئے. بس وہ بیٹھ جائے گا, پوری رات بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیس بک کو استعمال نہیں کر رہا بلکہ فیس بک اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ واٹس ایپ کو استعمال نہیں کر رہا, یہ واٹس ایپ کو نہیں چلا رہا بلکہ واٹس ایپ اس کو چلا رہا ہے. حالانکہ سائنسدانوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھی کہ آپ ان کو چلائیں. اللہ نے گھوڑا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ گھوڑا ہمیں چلائے یا ہم گھوڑے کو چلائیں.
گھوڑا تو اللہ نے اس لیے ایجاد کیا تھا کہ ہم گھوڑے کو اپنی مرضی سے چلائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے. تو یہ سائنس کی جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور ہمارے لیے مسخر کی ہیں ان کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی مرضی سے چلائیں, ان کی مرضی سے نہ چلیں. تو اس لیے دو حد بندیوں کی ضرورت ہے. نمبر ایک یہ کہ آپ نے ان چیزوں کے استعمال سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے فیس بک یا واٹس ایپ کو یا اور ٹویٹر وغیرہ جو بھی سوشل میڈیا اس کو میں نے ٹائم کتنا دینا ہے. لامحدود ٹائم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا, اور لامحدود ٹائم تو نہ بیوی کو دیا جا سکتا ہے نہ ماں باپ کو دیا جا سکتا ہے. تو فیس بک کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پوری رات بیٹھ گئے فیس بک پہ, پورا دن گزار دیا اس کے اوپر, جب تک آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے اس کے اوپر. تو یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے. آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بہت سارے مفید کاموں سے آپ رہ جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ نے یہ لاہ عمل طے کرنا ہے کہ میں نے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے. بیوی بچوں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے میرے پاس, والدین کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے, دوستوں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے, رشتہ داروں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے, تعلیم کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے. اس میں سے پھر آپ نے چند گھنٹے یا چند منٹ, جو بھی آپ کی زندگی ہے وہ ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے. پھر ایکسرسائز, جسمانی ورزش کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے, ہر چیز ہے. اللہ نے نماز کو کتنا ٹائم دینا ہے, تلاوت کو کتنا ٹائم دینا ہے, ذکر اذکار کو کتنا ٹائم دینا ہے. ان تمام چیزوں سے ٹائم نکال کے پھر آپ ضرور سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیں, وہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے, لیکن اس میں حد بندی. وہ کسی کے لیے آدھا گھنٹہ ہوگا, کسی کے لیے 1 گھنٹہ ہوگا, کسی کے لیے 2 گھنٹے ہوگا. آپ 2 کے بجائے 4 گھنٹے دے دیں اگر آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے, لیکن حد بندی ہونی چاہیے. پھر اس سے زیادہ نہیں دینا اپنے ٹائم. اور آپ نے اس پہ بیٹھ کے کرنا کیا ہے یہ پہلے سے آپ نے طے کرنا ہے. اگر آپ واٹس ایپ پہ آنے کے بعد طے کرتے ہیں میں نے کرنا کیا ہے, تو آپ کی مثال ایسے جو آدمی گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد سوچے میں نے جانا کہاں ہے. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے. آپ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے. آپ ٹیکسی بلواتے اس وقت ہیں جب آپ منزل کا تعین پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ٹیکسی والے کو بلائیں گے اور پھر آپ اس میں سفر کریں گے. ٹیکسی والے سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے, ٹیکسی والا آپ سے پوچھے گا کہاں جانا ہے, آپ کہیں گے میں وہاں جانا ہے. یہ کتنی حماقت کی بات ہوگی کہ آپ نے ٹیکسی والے کو فون کیا, ٹیکسی آ گئی آپ کے گھر پہ, وہ پوچھ رہا ہے کہاں جانا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو میں نے سوچا نہیں ہے, بیٹھ تو جاؤں پھر سوچوں گا کہاں جانا ہے. تو بالکل یہی مثال ہے. فیس بک پہ بیٹھ گئے, اب سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے میں نے, واٹس ایپ پہ بیٹھ گئے, اب سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے. تو پہلے وقت کی حد بندی کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں کیوں بیٹھ رہا ہوں, میرا کیا کام ہے یہاں پہ. تو اگر کسی گناہ کے ارادے سے بیٹھ رہے ہیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, جہنم کے عذاب کو سوچنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے پر جو بشارتیں دی ہیں قرآن مجید میں, جو ہم علماء سے سنتے ہیں, ان پہ غور کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہیے. اور نیت کرنی چاہیے بھائی میں جب بیٹھ رہا ہوں تو میں کسی اچھے مقصد کے لیے بیٹھوں گا. اور اچھا مقصد کیا ہے, ہر ایک کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتا ہے, لیکن ایک اچھا مقصد تو جو سب کے سامنے ہے, کوئی بھی اچھی بات آپ کو فیس بک پہ نظر آتی ہے آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا وہ آپ آگے شیئر نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها, کہ جس شخص نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی نیکی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا, اور اس نیکی کی تبلیغ کرنے والے کو اور اس نیکی کو لوگوں کے کان تک اور لوگوں کی نگاہوں تک پہنچانے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا. تو فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے آپ نیکی کی بات کو آگے اگر پہنچائیں گے تو جو بھی اس نیکی کی بات کو پڑھیں گے, سنیں گے یا اس کو فالو کریں گے تو ان کو اجر ملے گا, ساتھ ساتھ آپ کو بھی اجر ملے گا. یہی واٹس ایپ, یہی فیس بک آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گناہ کی بات کو آگے شیئر کرتا ہے, نقل کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, جو بھی گناہ کی بات کو جاری کرتا ہے تو گناہ کرنے والے کو جیسے اس کا گناہ ملے گا, اس گناہ کی اشاعت کرنے والا بھی اس گناہ میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا. آپ کو گانے سننے کا شوق ہے, میوزک کا شوق ہے, بری بات ہے, لیکن اگر آپ سنتے ہیں تو کم از کم اپنی ذات تک تو محدود رکھیں, اس کو آگے شیئر کرنے کی کیا ضرورت. فحش تصاویر لوگ شیئر کر رہے ہیں اس میں فیس بک کے ذریعے, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی تو خود گناہ کما رہا ہے, تو دوسروں کو اس گناہ میں شریک کر کے ان کا گناہ اپنے کندھوں پہ کیوں لاد رہے ہیں. آپ کو کسی گناہ میں مزہ آ رہا ہے تو اس شیئر کرنے میں آپ کو کیوں مزہ آ رہا ہے, وہ تو اس کو مزہ آئے گا نا جو گناہ کرے گا. آپ خامخواہ میں اس کا گناہ بھی اپنے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں. ایک آدمی ہیروئن پی رہا ہے, چرس پی رہا ہے, اسے چرس پینے کا مزہ آ رہا ہے, گناہ بھی مل رہا ہے لیکن مزہ بھی آ رہا ہے, تو وہ اس لیے پیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جہنم میں ٹھکائی ہوگی لیکن دنیا میں مزہ بھی تو آ رہا ہے نا, لیکن وہ پڑیا دوسرے کو کھلا رہا ہے. اب دوسرا جب چرس پیے گا تو اس کو کیا مزہ آئے گا, اس کا وہ تو اس کو مزہ آئے گا نا. لیکن
جہنم میں جو ہے ٹھکائی اس کی کس بنیاد پر ہوگی کہ اس کو کیوں پلائی تم نے؟ تو یہ عذاب زیادہ ہے، یہ عذاب جو ہے زیادہ ہے کہ گناہ بے لذت جسے کہتے ہیں، کہ آپ کو صرف عذاب مل رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا گناہ کا. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ فحاشی کے عادی ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو کم از کم اس کو آگے شیئر تو نہ کریں، آگے اس کو لوگوں میں اس کی جو ہے نا پبلسٹی تو نہ کریں، اس کی اشاعت تو نہ کریں. لوگ اس گناہ سے لذت حاصل کریں گے اور اس کا عذاب قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ہوگا. اس لیے سوشل میڈیا کو صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، تعمیری کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے. اس کو منفی کاموں کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے. تعمیری کاموں کے استعمال سے آپ کے درجات آخرت میں بھی بڑھیں گے، دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی. اور برائی کے کاموں میں جب استعمال کریں گے تو دنیا میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں تو بہرحال ملنی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت تو رکھی ہی اعمال کا بدلہ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.